वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्स वाई मॉडल में हमने कंसिडर किया था कि कैसे ऑर्डर पैरामीटर फील्ड जो है उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है और मिनिमम एनर्जी कन्फिगरेशंस ऑर्डर पैरामीटर फील्ड की क्या हो सकती हैं। तो अगर हम पिक्टोरियली इसे देखें तो आइजिंग मॉडल में आप सोच सकते हैं कि बड़ी शार्प जो है वो डोमेन वॉल है। ये एक डोमेन है, ये दूसरी डोमेन है और ये बीच में डोमेन वॉल है। और ओरिएंटेशन जो है आप समझ लीजिए एक ऑर्डर पैरामीटर जो है वो एक वेक्टर है जो कि ओरिएंट पॉइंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे अप डायरेक्शन में इस डोमेन में और डाउन डायरेक्शन में इस डोमेन में, एंड देयर इज़ अ शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू विच इज़ द डोमेन वॉल। तो इसमें जो है ओरिएंटेशन जो ऑर्डर पैरामीटर फील्ड की बड़ी शार्प जो है वो चेंज होती है बिकॉज दिस डोमेन वॉल ओवर हेयर you can imagine that all the spins are up, down here, and we're talking about a ferromagnetic phase and all the spins are up here. इसके अगेंस्ट वो सिस्टम जिसमें कंटिन्यूस सिमेट्री ब्रेकिंग हो, उसमें जो है ऑर्डर पैरामीटर फील्ड जो है वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो आर्बिट्रली स्मॉल एंगल्स के साथ चेंज हो सकती है, जिसकी मिसाल आपको यहाँ पे मिल रही है कि अगर ओरिएंटेशन आपकी एक एज ऑफ द सैंपल पे अप है ऑर्डर पैरामीटर फील्ड की और डाउन है दूसरे एज पे, तो ये ग्रेजुअल चेंज आपको नज़र आ रहा है। और हमने देखा है कि ये ग्रेजुअल चेंज हमने लीनियर इन स्पेस जो चेंज ओरिएंटेशन हो रही है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लीनियर इन स्पेस का मतलब ये है कि एक्स के साथ वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये वन डायमेंशन में हमने उसको चेंज को देख लिया, तो ये इस तरीके से ये चेंज को होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, आज जो है हमने जो डिस्कस करना है वो वोर्टिसेस, एक और जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्सचर्स हैं ऑर्डर पैरामीटर फील्ड के जो एग्जिस्ट कर सकते हैं एक्स वाई मॉडल में या कोई और मॉडल हो जहाँ पे कंटिन्यूस सिमेट्री ब्रेकिंग हो रही हो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो vortices in the XY model। यूजुअली vortices जो हैं वो हायर एनर्जी कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी है इनकी। मिनिमम एनर्जी कन्फिगरेशन ये नहीं है, दीज आर नॉट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट दे आर मेटास्टेबल स्टेट्स। They are actually metastable solutions. They are metastable configurations / textures of the order parameter field. एक इनका ये फीचर है। दूसरा फीचर इनका ख़ास ये है कि दे हैव अ नॉन ट्रिवियल, इनमें एक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है। या अब वो नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनका क्या है, फीचर क्या है, वो हम आगे चल के देखेंगे। नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजिकल फीचर्स which protects them from decaying to the ground state। यानी कि इनका जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम सब देखेंगे कि वो क्रूशल है, उसी की वजह से ये मेटास्टेबल कन्फिगरेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, वोर्टिसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, वरना ये डिके कर जाएंगे ग्राउंड स्टेट। और ये बेसिकली तो हमारा मिनिमा, ये वो कन्फिगरेशन जैसे हम बार बार स्टडी कर रहे हैं जो मिनिमाइज़ करती हैं फ्री एनर्जी को, और ये एग्जिस्ट कर सकती हैं एज स्पेशल सॉल्यूशंस to the
लैंडौ-गिन्सबर्ग equations. तो इसका क्या मतलब है? Let's consider vortices in the XY model. XY model जो है वो अगर उसकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन देखें, यानी कि ये मॉडल जो है फ़िज़िकली किन सिस्टम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हम एज एन एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं न्यूट्रल सुपरफ्लूइड्स. तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं vortices in neutral सुपरफ्लूइड्स. चार्ज सुपरफ्लूइड्स जो हैं, न्यूट्रल सुपरफ्लूइड्स जो हैं, वो उनमें आप एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, हीलियम 4 को आप एज एन एग्जांपल ले सकते हैं. चार्ज सुपरफ्लूइड्स में सुपर कंडक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे. तो वील कंसिडर व्हाट्स न्यूट्रल सुपरफ्लूइड्स स्पेसिफिकली XY मॉडल के लिए की डिस्क्रिप्शन के लिए स्पेसिफिकली इन 2D यानी 2 डायमेंशन इन स्पेस में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं न्यूट्रल सुपरफ्लूइड्स को. तो इसमें जहाँ पे भी आपको R नज़र आएगा ना, वो बेसिकली XY को रिप्रेजेंट कर रहा है. R वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स X एंड Y, हर पॉइंट जो है वो X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा. सो आवर गोल हमारा ये है, वी विल find topologically non-trivial solutions of the Ginzburg-Landau equations that lead to minimum energy. यानी कि ये वो सॉल्यूशंस हैं, और गिन्सबर्ग-लैंडौ इक्वेशन जो है, जो हमने पिछली दफ़ा भी लिखी थी, ये ऊपर ही है बल्कि ये वाली इक्वेशन, ये हमें जो गिन्सबर्ग-लैंडौ फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी डेंसिटी कह लें, और उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो ओवर स्पेस तो आपको फ्री एनर्जी मिल जाएगी. उसकी मिनिमाइजेशन से हमारे पास ये गिन्सबर्ग-लैंडौ इक्वेशन है, जिसको कई दफ़ा नॉन लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं. और ये एनर्जी मिनिमाइजेशन से ही हासिल होती है, और हमारे जो ऑर्डर पैरामीटर फील्ड है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का विद अ सर्टेन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस. तो हमने पिछली दफ़ा जो बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई, इसी बेसिक इक्वेशन को हम देख रहे हैं अंडर डिफरेंट, और सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस. तो इस वक्त जो हम इस दफ़ा जो जिस चीज़ को हम देखेंगे वो सॉल्यूशंस होंगे जिनमें रोटेशनल सिमेट्री हो अबाउट द ऑरिजिन, एंड वी फाइंड दैट दो सॉल्यूशंस हैव नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर. We will look for जो इसको इस तरह कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ, इसको ये कह लेता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 कह लूँ, ये पिछले लेक्चर से था, और इसको मैं 1 कह लेता हूँ. So we will look for solutions of equation 2 that have rotational symmetry. About the origin, R is equal to 0. के अबाउट जो है सॉल्यूशन ऐसे होने चाहिए which have rotational symmetry. और हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब. बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनकी ये फॉर्म होनी चाहिए,
اینڈ دیز سولوشنز ہیو روٹیشنل سیمیٹری، اور اس میں آر جو ہے وہ میگنیٹیوڈ آف دا پوزیشن ویکٹر ہے، اور 2 ڈائمینشن میں آپ جانتے ہیں اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، اور تھیٹا جو ہے وہ ہے tan انورس y/x۔ یہاں جو ہے آر تھیٹا جو ہے وہ پولر کوآرڈینیٹس ہیں، آر تھیٹا جو ہے وہ پولر کوآرڈینیٹس ہیں۔ ایف آف آر جو ہے ایک ان نون فنکشن ہے، اس سم فنکشن آف آر جو ہم نے بیسکلی ڈٹرمن کرنا ہے، ہمارا مقصد ہی یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ آر جو ہے یہ بیسکلی آپ کا آر تھیٹا ہے، تو ہم نے جو ہے ایک اس قسم کا سلوشن ٹرائی کر رہے ہیں جو کہ روٹیشنلی سیمیٹرک ہے۔ ایف آر جو ہے وہ ہمارا از این ان نون فنکشن جس کو ہم نے بیسکلی ہم نے سبسٹیوٹ کر کے ابو ایکویشنز میں ہم نے اس کا سلوشن ڈٹرمن کرنا ہے۔ ان نون فنکشن آف آر میگنیٹیوڈ کا روٹیشن سیمیٹرکلی ضروری، اور ہم دیکھیں گے کہ این جو ہے ہیز ٹو بی این انٹیجر۔ این جو ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جو این ہیز ٹو بی این انٹیجر۔ اب اس میں جو آپ کو یہ این نظر آ رہا ہے، یہ ایک انٹیجر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے انٹیجر ہونا ضروری ہے کیونکہ جب یہ آپ تھیٹا کو 2 پائی سے کریں تو واپس جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہی فنکشن فائی آف آر آپ کے پاس آ جانا چاہیے، اس کے لیے اس کو انٹیجر ہونا ضروری ہے۔ یہ آرڈر پیرامیٹر فیلڈ جو ہے از اے سنگل ویلیوڈ فنکشن آف آر، ٹھیک ہے نا، از اے سنگل ویلیو فنکشن آف آر ویکٹر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ این جو ہے وہ ایک انٹیجر ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑا کروشل ہے کہ این جو ہے اس سلوشن کے اندر این ایک انٹیجر ہے، اور این جو ہے وہ اگر نان زیرو ہے نا تو یہ ایک طرح سے وائنڈنگ نمبر بن جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے جو فیز ہے وہ وائنڈ کر رہا ہے، یہ جو فیز ہے یہ وائنڈ کر رہا ہے، کتنی دفعہ وائنڈ کر رہا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ این کی کیا ویلیو ہے۔ این از اکول ٹو 0 کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از نو وائنڈنگ، وہ ٹوپولوجیکلی ٹریویل سلوشن ہوگا۔ این جب نان زیرو ہو 1 2 3 تو یہ جو نان ٹریویل ٹوپولوجیکل سلوشنز ہوں گے، اور یہ ان سلوشنز کی میٹا اسٹیبلٹی کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اچھا، اب اس کو آگے سولو کرنے کے لیے جو وہ سلوشنز فائنڈ کرنے کے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ فری انرجی میں ہی اس کو سبسٹیوٹ کر دیں۔ یہ جو فری انرجی ہے نا، اس میں ڈائریکٹلی ہم سبسٹیوٹ کریں اور اس کو پھر منیمائز کریں ایف آف آر ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم کریں گے کہ یہ بیسکلی جو ٹاسک ہے نا ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ فنکشن ایف آف آر جو ہے کہ آر کے ساتھ جو ہے پوزیشن کے ساتھ جو ہے یہ آرڈر پیرامیٹر فیلڈ کیسے اسپیس میں ویری کر رہا ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سلوشن کو جو ہم نے چوز کیا ہے وی ٹرائنگ دس سلوشن، کہ ہم اس طرح لکھ تو سکتے ہیں، یہ فنکشن آف آر ہے، اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، فنکشن آف آر میگنیٹیوڈ اور تھیٹا کی ٹرمز میں، اور اس میں ہم نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ایک انٹیجر بھی انٹر کر رہا ہے ایکسپوننٹ میں۔ اس کو اب ہم ایف آف آر ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں بائی سبسٹیوٹنگ اٹ انٹو دی ایکویشن۔ تو فری انرجی میں ہم سبسٹیوٹ کر لیں گے، اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ فری انرجی میں یہ گریڈینٹ آف فائی آ رہا ہے، تو وہ ہمیں 2 ڈائمینشن میں پولر کوآرڈینیٹس میں اس کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ سو ناؤ وی سبسٹیوٹ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں 3 کہہ لیں in 1، substitute 3 in 1، ٹھیک ہے۔
اور اب ہم جو ون ہے ون کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ بیسکلی ون میں اب اس طرح لکھ رہا ہوں 5 دوبارہ سے بتا دیتا ہوں دس از مائی ون ناؤ. اور اب ہم فری انرجی ڈینسٹی نہیں لکھ رہا بلکہ ٹوٹل فری انرجی کو کر رہا ہوں میں. تو مجھے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ کوارٹک آرڈر تک ہم ٹرمز کو رکھ رہے ہیں. اس کو آپ اب ہمارے سمجھ لیں جب میں ون کہہ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کو, ٹھیک ہے نا. اس میں اب یہ ٹوٹل فری انرجی ہے, ناٹ فری انرجی ڈینسٹی نہیں ہے بلکہ فری انرجی ہے, کیونکہ ہم نے یہ انٹیگریٹ کر دیا ہے اوور اسپیس 2 ڈائمینشنس میں ہم کر رہے ہیں. تو اس سے d2r آپ کو نظر آ رہا ہے. اور d2r جو ہے یہ پولر کوآرڈینیٹس میں ریکال d2r جو ہے پولر کوآرڈینیٹس میں یہ dr r d تھیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور گریڈینٹ آف فائی جو ہے وہ 2 ڈائمینشنس میں پولر کوآرڈینیٹس میں یہ آر کمپوننٹ اس کا ہوگا. اور یہ جو ہے یہ فائی ہے اور یہ تھیٹا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, آر اینڈ تھیٹا اینگلس. اور اگر ہم اس میں سبسٹیوٹ کر دوں فائی کی جگہ, یہ جو میں نے سبسٹیوٹ کرنا ہے تو میں نے ٹرم بائی ٹرم ان تمام میں نے یہ فائی کو سبسٹیوٹ کرنا ہے. فائی میں نے کہاں سے لینا ہے, فائی میں نے یہ آنزارٹس بنایا ہے, یعنی میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں سولوشن اس فارم میں لکھ کے میں ادھر سبسٹیوٹ کر رہا ہوں. اس ٹرم کو بھی میں نے کرنا ہے, ان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کو جو ہے نا ہم پہلے ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. تو اس کو جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپونینشیل آئی این تھیٹا یہ کوئی مشکل ڈیریویٹیوز نہیں ہیں. ایف آئی این تھیٹا اور ایکسپوننٹ سے جب ہم ڈیریویٹیو لیں گے ود رسپیکٹ ٹو تھیٹا تو آئی این نیچے آ جائے گا. یہ آئی این نیچے آ جائے گا جو آئی این تھیٹا تھا ایف. تو پہلے ہم نے یہ والا ایویلیویٹ کیا وہ یہ ہے, اور پھر یہ والا ایویلیویٹ کیا 1/r تو ساتھ آ ہی رہا ہے, کوفیشنٹ ہے, اور یہ ٹھیک ہے جی. اب ہمیں ایویلیویٹ جو ادھر کرنا ہے وہ یہ گریڈینٹ آف فائی ہے اور اس کا ایبسولوٹ اسکوائر لینا ہے. تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہمیں کہ یہ گریڈینٹ آف فائی ایبسولوٹ اسکوائر کے لیے گریڈینٹ آف فائی ڈاٹڈ ود گریڈینٹ آف فائی اسٹار آ جائے گا, ٹھیک ہے. چیک کرتے ہیں, کوئی اگر چیز سمجھ نہ آئے تو پھر ہم بعد میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں, وی کین ہیو اے سیشن. اگر کوئی اسٹیپ آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ ہم کر. تو ابھی میں کیا کرنے لگا ہوں, ابھی میں نے یہ گریڈینٹ آف فائی کو لکھا ہے کیونکہ اس میں ایبسولوٹ اسکوائر ہے تو یہ کمپلیکس ایک سیکنڈ اس کو یہ کمپلیکس ہے. فائی از کمپلیکس ایز یو نو. آرڈر پیرامیٹر فیلڈ جو ہے ایکس وائی ماڈل میں ایک کمپلیکس نمبر ہے. اور تو یہ فائی جب ہم ایبسولوٹ اسکوائر لیں گے تو وہ گریڈینٹ آف فائی ہوگا ڈاٹڈ ود گریڈینٹ آف فائی اسٹار. اسٹار ادھر جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ کمپلیکس کانجوگیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ابھی میں پہلے گریڈینٹ آف فائی یہاں سے لوں گا جو کہ یہ ہے, پہلے میں یہ ادھر لکھوں گا, اس کے بعد پھر میں ڈاٹ پروڈکٹ لوں گا گریڈینٹ آف فائی اسٹار سے, یعنی یہی گریڈینٹ آف فائی ہے مگر اس میں کمپلیکس کانجوگیشن ہو جائے گی, یعنی ادھر مائنس سائن آ جائیں گے, ادھر مائنس سائن آ جائے گا اور ادھر مائنس سائن آ جائے گا. تو وہ ابھی میں لکھنے لگا. تو ابھی تو پہلا تو میں ویسے کا ویسے ہی لکھ رہا ہوں, جو گریڈینٹ آف فائی ہے وہ اوپر ہی سے ٹرم بائی ٹرم میں نے لکھ لیا. اب میں نے یہ گریڈینٹ آف فائی لکھ لیا. دس از مائی گریڈینٹ آف فائی فرام ہیئر, ٹھیک ہے, جو کہ ادھر ہمیں چاہیے. اب میں لکھنے لگا ہوں گریڈینٹ آف فائی اسٹار. تو میرے پاس گریڈینٹ آف فائی ہے تو اس کا اسٹار میں لے لیتا ہوں, یعنی کمپلیکس کانجوگیٹ اس کا کر لیتا ہوں.
یہاں پہ پھر آپ کے پاس سائن چینج ہو جائے گا، IN/R آ جائے گا، F آ جائے گا، اور ایکسپوننٹ میں بھی سائن چینج ہو جائے گا، اور یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ جب ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے تو آر کے ساتھ تھیٹا کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ 0 دے دے گا، تو آپ کے پاس یہ